یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ دو آیتیں سورۃ البقرہ کی ہیں، بڑی معروف اور مشہور آیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی آیات کا ایک تسلسل ہے جو اسی موضوع کو اپنے انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور ان آیات سے پہلے بھی جو اللہ کے فرامین ہیں وہ بھی اسی کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن دو آیتیں محض بنیاد بنانے کے لیے اور اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کی تلاوت کی گئی ہے، اور اسی کے ضمن میں پھر آج ایک ایسی نظم جو حقیقت میں اس موضوع کو بہت اچھے انداز میں واضح کرنے والی ہے، اس کے ذریعے سے بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے کہ میں دوران گفتگو آپ حضرات کے حوصلے بلند کرنے کے لیے درخواست کروں، یقیناً موسم شدید ہے، حبس ہے، پسینہ اور بیٹھ کے کچھ دیر تک سننا ایک مشکل عمل ہے، لیکن ہم یہ پہلے بھی ذکر کر چکے کہ مقصد بڑا ہو، منزل عظیم ہو تو آدمی بڑے سے بڑی مشکل کو آسانی کے ساتھ برداشت بھی کرتا ہے اور اس سے گزرتا بھی ہے۔ بس اپنی ہمت کو آپ نے جمع رکھنا ہے، حوصلے بلند رکھنے ہیں، اور اس امید پر کہ جو بھی پسینہ بہے گا اور جو مشقت بھی آپ اٹھائیں گے، یقیناً رب کائنات اس کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس کے ایک ایک قطرے کو ضائع نہیں کرے گا، اور ایک ایک پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر کی صورت میں ہمیں عطا کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی جو نقش قدم ہے اس پہ مت چلو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے مت جاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بالکل کھلا واضح قسم کا دشمن ہے۔ اور کون دانشمند انسان ہوگا جسے خبر ہو کہ جو آگے آگے چل رہا ہے وہ میرا ہر اعتبار سے دشمن ہے، اور پھر بھی وہ اسی کی پیروی کرتا رہے اور اسی کی پناہ تلاش کرتا رہے۔ کہنے کو تو ہم مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اکثر موقعوں پر ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتے، اس کے راستے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور شیطان یہی فریب دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ اپنا راستہ اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ دیکھنے والا اسے صراط مستقیم سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ
گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، پریشانی اور ناکامیوں کا راستہ ہے۔ تو شیطان کے راستوں سے تعارف حاصل کرنے کے لیے بھی آج کی یہ نظم اور آج کا یہ پروگرام ہماری مدد کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آغاز کریں، قرآن مجید کی اس سے ملتی ہوئی دوسری آیت، جو پہلی آیت پڑھی گئی تھی، یہ 208 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس کے ساتھ ہی 209 نمبر آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو پھر جان لو کہ اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور حکیم اور دانا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جانتے بوجھتے اس راستے کو اختیار کر لیا جو شیطان کا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں۔ اللہ رب العزت بڑی قوتوں کا مالک، غالب بہرحال وہی ہوگا جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، زمان و مکان کی ساری قوتیں ہیں، سارے وسیلے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ تو انجام کار کامیابی اسی کی طرف سے آئے گی اور وہی غالب ہوگا۔ تو کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم شیطان کے پیچھے جا تو رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کامیاب ہو ہی جائیں، تو یہ غلط فہمی انسان کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اس موضوع کا بنیادی سبب وہ موجودہ مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا۔ اس سے پہلے گزرنے والا مہینہ جو تھا وہ ذو الحج کا تھا۔ ان دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ذو الحج کے مہینے میں ہمیں یہ نظریہ اور عقیدہ اور تصور دیا گیا کہ یہ دین اسلام کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم، کسی خاص جماعت کا کوئی نظام اور عقیدہ نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کے لیے اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی دین ہے جس کا نام اس نے اسلام رکھا ہے، اور اس کی ایک عملی شکل حج کے موقع پر کروڑ ہا کروڑ انسانوں نے دیکھی۔ جو وہاں گئے تھے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا براہ راست، ان کے درمیان میں رہ کر اس کو پرکھا دیکھا، اور جو وہاں نہیں بھی جا سکے تو آج کل کے میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو دیکھنا چاہے اور وہ دیکھ نہ سکا ہو کہ حج کا منظر کیا پیغام دیتا ہے۔ تو اس لیے ذو الحج کا مہینہ ہمیں ایک امت کا تصور دے رہا ہے، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک دین، ایک ضابطۂ حیات جو پسند فرمایا اس کا نام اس نے اسلام رکھا ہے۔ اور اس اسلام کے لیے جو سب سے عظیم قائد دنیا میں بھیجے گئے، ان عظیم قائد کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس عظیم قائد کی جو براہ راست رہنمائی اور ہدایت انہیں فراہم کرنے والے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ذو الحج کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اے لوگو، یہ امت ایک امت ہے، کالے گورے، بڑے چھوٹے، مشرق مغرب، شمال جنوب، جہاں سے بھی جو طبقہ، جو جماعت بھی آئی، اس کی چاہے جو بھی زبان ہو، جو بھی رنگ ہو، جو بھی نسل ہو، جو بھی اس کی نیشنلٹی ہو، اللہ نے بس ایک نیشنلٹی بتائی ہے
اور وہ ہے امت مسلمہ۔ اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ تو گویا ذو الحج کا مہینہ وہ بنیادی دستور عطا کر رہا ہے، جس دستور کے تحت پھر قوانین اور دیگر ضابطے وجود میں آ گئے۔ اور محرم کا مہینہ جو ہے یہ در حقیقت اہل اسلام کو وہ چیز دکھانا چاہتا ہے اور سکھانا چاہتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنا نظام مملکت، اپنا نظام سیاست اور ملک میں یا ملکوں میں جن ضابطوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ کیا ہوں، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر محرم الحرام جو ہے یہ کسی ایک یا دو یا چار واقعات کی تفصیلات بیان کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ان واقعات کی روشنی میں ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اصول سمجھنے کا مہینہ ہے، جس کو آپ نے سمجھ لیا اور عمل کرنے کا صحیح نیت کے ساتھ ارادہ کر لیا تو راستہ دیکھ بھی لیا جائے گا اور کامیابی کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر صرف داستان گوئی کے نقطہ نظر سے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا چند ذاتی قسم کے مفادات کے لیے کوئی شخص ان واقعات کی وہ تفصیلات بیان کرنا شروع کر دے جن تفصیلات میں نہ کوئی شخص یقینی انداز میں کہہ سکتا ہے کہ یہ 100% درست ہے، اور جن تفصیلات سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی جو آتی ہے وہ اصول و نظریات کو سمجھنے سے آتی ہے، اور پھر ان اصولوں اور نظریات کو سمجھنے کے لیے ان مقدس ہستیوں سے رہنمائی لینا ضروری ہوتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کی دنیا میں بھی تمام تر حالات و واقعات سے واقفیت کے باوجود ایک بڑی تعداد پڑھے لکھوں کی ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اسلام نے کوئی سیاسی نظام ہمیں عطا نہیں فرمایا، مملکت کیسی ہونی چاہیے، اس کا نظام کن اصولوں پر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی ایک اور ایک دو کی طرح ہمیں ہدایات نہیں عطا کی گئی۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول انسان کو کھانا کھانے کے آداب سکھاتے ہوں، وضو کرنے کے آداب سکھاتے ہوں، غسل کے فرائض اور سنتیں اور واجبات سکھاتے ہوں، جن کا تعلق معمولی چیزوں کے ساتھ ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو دین اسلام وہ لوگوں کو ایک مثال کے طور پر عطا کرنا چاہتے ہوں اس میں نظام مملکت اور نظام سیاست کے بارے میں رہنمائی نہ دی جاتی ہو؟ ملک کیسے وجود میں آئے، اس کا نظام کیسے ہونا چاہیے، اس کا دستور قوانین کیسے ہونے چاہیے، اس میں ادارے کس طریقے پر انہیں کام کرنا چاہیے، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ محض وضو کے واجبات اور سنتیں سیکھنے سے ایک خاص حد تک انسان کو کچھ معلومات مل جائیں گی اور کچھ فرائض ادا کرنے میں سہولت مل جائے گی۔ غسل کے واجبات اور فرائض سیکھنے سے چند ایک کام جو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے واجب کیے گئے ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے آپ نے ایک حصہ سیکھ لیا، ابھی 99 حصے باقی ہیں۔ 99 حصے وہ ہیں جس سے ہماری معاشرت
ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری مملکت، ہمارے اخلاقیات، ہمارے قوانین، ان سب کا وجود سامنے آتا ہے۔ تو یہ بالکل اللاجیکل بات ہے کہ وہ اللہ ہمیں اتنے زیادہ رسولوں کے اختتام پر، اتنے عظیم جو ہے وہ نبی کو بھیجنے کے بعد ہمیں صرف وضو کا طریقہ اور غسل کے فرائض اور واجبات سکھائے اور کہے کہ تمہاری آخرت میں کامیابی اس کی بنیاد پر ہوگی، یہ سمجھنے کی نہیں بات۔ غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کا ایک ایک دن در حقیقت اسی نظام کو واضح کرنے اور اس کو عملی طور پر سکھانے اور سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کے لمحات گزرے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو بطور خاص سمجھنا چاہیے، اور اس پر جتنی ڈسکشنز ہوں وہ لازماً کی جانی چاہیے۔ جتنا اچھی نیت کے ساتھ اس پر بحث کی جائے گی، تلاش کیا جائے گا، ریسرچ کی جائے گی، تو بات ہمارے لیے بہتری کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تیسری بات، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید تو اتنی سی کتاب ہے، ایک کتاب ہے، کوئی 100 کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، 50 کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، الماریاں نہیں بھر جاتی، ایک پاکٹ میں، ایک جیب میں آ سکتی ہے، ایک الماری کے طاقچے میں رکھا جا سکتا ہے جسے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ، مشیت کا معنی ہوتا ہے ارادہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ بے شمار بڑے بڑے سمندروں کو واقعی کوزے میں بند کر سکتا ہے۔ انسان تو محض محاورے کے طور پر یہ جملہ بولتا ہے نا کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ اگر سمندروں کو بند کرنا چاہے تو وہ کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کئی سمندروں کو کوزے میں بند کیا گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن نے بعض مقامات پر کچھ چیزوں کی جزیات بتا دی ہیں، لیکن قرآن مجید بنیادی طور پر اصولوں کی کتاب ہے، ضابطوں کی کتاب ہے۔ اصول سمجھ میں آ جائے تو انسان اس اصول کو سمجھنے کے بعد بے شمار بستیاں آباد کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے بے شمار مسائل حل کر سکتا ہے۔ اور اصول کہتے ہیں جڑ کو، عربی زبان میں اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور اصول کہتے ہیں جڑیں۔ جس پیڑ کی جڑیں مضبوط ہوں وہ کسی بھی موسم میں سرسبز ہو سکتا ہے، لیکن جس کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں، پھر اس درخت سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ کسی موقع پر یہ سرسبز ہوگا، کبھی اس پر پھول آئیں گے اور کبھی اس کے ثمر بھی ہم کھائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے، مسلمہ قاعدہ ہے کہ پیڑ کی جڑیں ہری ہیں، توانا اور مضبوط ہیں، زمین میں موجود ہیں، تو کسی بھی وقت وہ پیڑ دوبارہ ہرا ہو سکتا ہے۔ اسلام کا یہ درخت بھی اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی سازش اور گزشتہ 300 برس کی غلامی کا دور، اس میں یہی کام کیا گیا کہ اسلام کے پیڑ کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے، یا اگر کاٹ نہ سکیں تو لوگوں کو ان جڑوں سے بالکل بے بہرا کر دیا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس پیڑ کی جڑ کہاں پر تھی اور کیا تھی، اور اس کی شاخوں میں الجھا کے رکھ دیا جائے۔ اور کئی ایسے انسان مسلمانوں میں ہیں جو 80 90 سال گزار دیے
اور انہیں سوائے وضو کے فرائض اور سنتیں اور غسل کے فرائض اور سنتیں ان کے جاننے کے علاوہ کچھ چیز سمجھ میں نہیں، نہ دکھائی گئی، نہ سمجھائی گئی، نہ اس سے قدم آگے بڑھایا گیا۔ ہمارے کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں اور بالکل بجا سوال ہے، آپ سے بھی کیا جائے تو آپ کا جواب بھی وہی ہوگا جو میرے ذہن میں ہے کہ آپ کا بچہ آپ نے کسی اسکول میں داخل کیا، اس نے پہلی جماعت پڑھ لی، پھر دوسری جماعت پڑھ لی، پھر تیسری جماعت پڑھ لی، پرائمری پاس کر لیا اس نے۔ پرائمری کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اب اسے اگلے مراحل میں داخل ہونا چاہیے۔ اگرچہ پرائمری کی تعلیمات ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے کام آتی ہیں۔ جو الف بے پہلی کلاس کے استاد نے مجھے اور آپ کو سکھایا تھا وہ آج تک ہمارے ساتھ ہے، جو اے بی سی ڈی سکھایا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، جو 2 اور 2 4 کا قاعدہ سکھایا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ پرائمری کی تعلیمات مستقل چلتی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے تعلیم کے سارے مرحلے پرائمری میں ختم کر دیے تھے؟ چھٹی جماعت میں کوئی شخص داخلہ ہی نہ لے تو وہ کیا کلیم کرے گا کہ میں نے ایم اے کر لیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے؟ وہ یہی کہے گا جناب پرائمری تک پڑھ سکا ہوں، اس کے بعد میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ تو کیا ایسے شخص کو آپ اپنے ملک کے نظام چلانے کے لیے کسی بڑے عہدے پر فائز کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ جناب آپ کی تعلیم کتنی ہے، پھر سوال ہوگا کہ تجربہ کیا ہے، پھر سوال ہوگا کہ زندگی میں کیا کچھ کرتے رہے۔ اس بنیاد پر ہی سلیکشن ہوتی ہے نا افراد اس دنیا میں۔ ہم ساری دنیا کے لوگ یہی اصول اپناتے ہیں۔ دین اسلام میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو پرائمری ایجوکیشن کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن پرائمری ایجوکیشن وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر آپ نے اور ہم نے اسلام کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے، ادارے بنانے ہیں، مملکت کی بنیاد رکھنی ہے، اور پھر وہ تمام کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، جس کی ایک ایک بات کو رسول اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں بیٹھنے اور سمجھنے کے بعد کم از کم یہ والا جملہ ہمارے ذہنوں سے اتر جانا چاہیے کہ اسلام نے کوئی سیاسی نظام نہیں دیا۔ اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے جو ہر اعتبار سے ہر میدان میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ فرمائی، اور اس کے بعد والی کئی آیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اگر بات سمجھنے کے باوجود تم نے اسے اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا اور اس کو عمل کی دنیا میں ثابت نہ کیا تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ تو بڑا غالب اور زبردست ہے، پھر وہ تمہیں سزا بھی دے گا، سوال و جواب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، پھر اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو۔ سامعین گرامی، اس بنیادی تمہید کے بعد اس خطے کے ایک عظیم مفکر، یقیناً ان پر ہم فخر کرتے ہیں، ہمارے زمانے کے مفکر۔ ہمارا زمانہ اس لیے کہ اس زمانے میں جس میں اقبال پیدا ہوئے، جوان ہوئے، دنیا بھر کے علوم سے انہوں نے فیضیاب وہ ہوئے، وہ زمانہ ہمارا ہی تھا، کیونکہ اس زمانے کے واقعات ہمارے بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہماری کانوں نے سینکڑوں بار سنے، ہمارے اخبارات میں محفوظ ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، اور بے شمار لوگ اس کے عینی شاہد اور گواہ ہیں۔ اور پوری دنیا میں آپ حضرات جیسے پڑھے لکھے لوگ یا آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ اور آج کے جوانوں میں سے کوئی جوان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ منظر آئے گا تو یقیناً آپ سب کو یاد آ جائے گا۔ 2 بڑے فائدے ہوں گے، ایک تو میری اس بنیادی تمہید کی وضاحت یہ نظم کرے گی، اور دوسرا
جو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ظلم جو کیا کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق پاکستانی قوم سے تھا اس چیز کو ہم نے یا تو مٹا دیا یا کمزور کر دیا، یا آہستہ آہستہ ہمارے نظام تعلیم، ہمارے کلچر، ہماری عام معلومات سے اسے بالکل نکال دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ابھی کہ اقبال کی یہ نظم جس وقت انہوں نے لکھی تھی تو اگر 500 آدمی ان کے سامنے سننے کے لیے تھے تو 500 کے 500 سمجھ رہے تھے، اور اب میں اتنے بڑے پڑھے لکھے افراد کے سامنے جب یہ نظم پیش کروں گا تو کئی لوگ اس کے انتظار کریں گے کہ جناب اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو اقبال نے فرمایا ہے ہمیں تو اس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا، تفسیر تو بات کی بات ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری قومی زبان اردو کم از کم اس سے شناسائی ایک دفعہ مزید بہتر ہوگی، اور اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دوبارہ بہرامند کرنے یا ان سے روشناس کروانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت چونکہ ابلیس سے متعلق تھی نا، یاد ہے 208 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ تو شیطان کو جاننے کے لیے اقبال نے شیطان سے تعارف حاصل کیا، اس کی مجلس میں بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، دشمن کو جاننے کے لیے دشمن کی صفوں میں گھس جائیں، اس کے قبیلے میں داخل ہو جائیں، اس کی بستی میں رہائش اختیار کر لیں، تو اس سے زیادہ اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے، سنیں گے، پرکھیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ آئیے اقبال کے ساتھ ابلیس کی مجلس شورا میں جاتے ہیں۔ اگرچہ ہماری مجلس قرآن کی مجلس ہے، لیکن ہم اسے ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی طرف خود اللہ نے توجہ دلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔